اوقات اور حیثیت نہیں، اللہ کے رسول نے دی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ اللہ کے رسول نے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا۔ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ لوگوں میں تو جا رہا ہوں لیکن میں اپنی طرف سے کچھ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور بھاری چیز فرمایا یعنی اللہ اکبر، جس شان کے رسول ہیں ویسی شان کی چیز چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، اور ثقیل اس کو کہتے ہیں، توجہ فرمائے، یہ ثقلین کا ثقیل جو ہے ایک مقام پر اور بیان کیا گیا۔ کیا بیان کیا گیا؟ اللہ اکبر، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان۔ اللہ اکبر، یہاں بھی ثقیل ہے اور وہاں بھی ثقیل ہے، یعنی کہ یہ دو کلمے اتنے بھاری ہیں کہ اگر اسی کو میزان پہ رکھ دیے جائیں تو میزان اسی سے بھر جاتا ہے، کسی اور نیکی کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی سے میزان بھر جاتا ہے۔ اور آقا نے دو چیزیں چھوڑ دی، فرمایا یہ دو بھاری چیزیں ہیں، اس کو پکڑ لو گے تو پھر تمہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ان دو اللہ، بھاری چیزوں کو پکڑ لو، اللہ اللہ، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مضبوطی سے پکڑنا۔ اب یہاں کوئی وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو کیا اولیاء کی ضرورت نہیں؟ کیا صحابہ کی ضرورت نہیں؟ کیا انبیاء؟ یہ مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ جب اہل البیت اور قرآن کا دامن پکڑ لو گے تو صحابہ کرام کا تذکرہ تو اہل البیت کرتے ہی ہیں، قرآن میں تو صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان ہے ہی ہے، اولیاء کرام کا تذکرہ ہے ہی ہے، لیکن اس کا وہ مطلب آپ نہ نکالنا، کیونکہ پورا دین سمٹ آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان کی روشنی کے اندر فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک اس کا دامن پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تبرک، بہت دھیان سے سنو، حضور علیہ السلام کا کوئی تبرک تمہارے گاؤں میں ہو یا نہ ہو، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آتی میں جو کہتا ہوں؟ توجہ کرنا، آپ کی خاص توجہ۔ حضور علیہ السلام کا کوئی تبرک آپ کے گاؤں میں ہو یا نہ ہو، حضور کی نالین ہو نہ ہو، موئے مبارک شریف ہو نہ ہو، لباس حضور کا ہو نہ ہو، دندان شریف یعنی دانت ہو یا نہ ہو، ناخن شریف ہو یا نہ ہو، اگر تمہارے گاؤں میں آل نبی رہتے ہیں، سبحان اللہ، توجہ، سبحان اللہ، اگر تمہارے گاؤں میں آل نبی رہتے بستی، تو گویا کہ رسول اللہ کا وہ خون جو حضور کے جسم میں تھا وہ خون تمہارے محلے میں ابھی بھی موجود ہے، سبحان اللہ، وہ خون تمہارے درمیان ابھی بھی موجود ہے، یعنی خون رسول 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کا احسان ہے کہ تمہاری گلی میں موجود، تمہارے محلے میں موجود، تمہاری بستی میں موجود۔ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو آل نبی ہیں یہ نبی کے خون سے بنائے گئے ہیں، سبحان اللہ، تو حضور کا جو مبارک خون ہے تو ان کی جو رگوں میں ہے بعینی وہی خون مصطفیٰ جو رسول اللہ کے وجود میں تھا، وہ خون منتقل ہو کر کے ان کی رگوں میں آیا ہے۔ اسی کو میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں، خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر، ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر ایک کو اس کے باپ داداؤں کے خون سے بنایا گیا، اور سادات کو رسول اللہ کے خون سے، سبحان حضور اللہ، کی آل پاک کو حضور کے خون سے، اس لیے کہ میرے امام کیا کہتے ہیں، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اب آئیے، یہ جو محبت اہل بیت کی دعوت دی جا رہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ ایمان پر مرے گا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، وہ شہادت کی موت مرے گا، اور
اور اس کو ایسے سجا کر جنت میں لے جایا جائے گا جس طریقے سے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنے اصل عنوان پر آتا ہوں، توجہ کریں۔ کبھی کبھی ہم آل نبی سے محبت کرنے میں سوچنے لگتے ہیں یار میری داڑھی تو سفید ہے اور یہ شہزادہ تو اتنا چھوٹا سا ہے، ننھا سا، اس کی تو ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی، میرا مرتبہ تو بہت بڑا ہے کیونکہ میں 80 سال کا ہوں، یہ تو 5 سال کا نبی کا شہزادہ ہے، میں کیا کروں، کیسے تعظیم کروں، احترام کروں۔ اس کو سیکھنا ہے تو آپ سیکھیے صحابہ کرام سے۔ صحابہ کے مرتبے کی طرح کسی غیر صحابی کا مرتبہ نہیں بولیں ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ انبیاء کے بعد روئے زمین پر صحابہ جیسی مخلوق نہ کبھی آئی اور نہ کبھی آ سکتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ اب توجہ کریں، صحابہ نے کیسے احترام کیا، نہ اپنے مرتبے کی پرواہ کی، نہ اپنی عمر کی پرواہ کی، نہ اپنے مقام کی پرواہ کی۔ جب نبی کے شہزادوں کو دیکھا تو کیسے جھکے، ذرا اس پر آپ کی توجہ، بہت خاص توجہ۔ میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ نے لکھا، اور علامہ عبد الرحمن جامی بہت بڑے عاشق رسول ہیں، انہوں نے لکھا۔ یہ دونوں کے حوالے سے اب میں اپنے الفاظ کے جامع میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، ماؤں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کے درمیان آقا بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسا لگتا ہوگا، وہ محفل کا سما کیا ہوگا جب میرے آقا ستاروں کے درمیان، صحابہ کے چمکتے چہروں کے درمیان آمینہ کا لال، آمینہ کا چاند جلوگر ہوگا، اس وقت تو ماحول کتنا خوبصورت ہوگا۔ ایسے عالم میں ایک شہزادہ دوڑتے ہوئے آتا ہے، اور دوڑتے ہوئے آنے کے بعد اپنے نانا سے لپٹ جاتا ہے، سید الانبیاء سے لپٹ جاتا ہے، حضور سے چمٹ جاتا ہے۔ وہ شہزادہ کون تھا؟ اسی شہزادے کو دنیا اللہ اکبر سبت پیمبر مصباح الہدا ابو الائمہ سیدنا امام حسین کے نام سے جانتی ہے۔ امام حسین ننھے سے شہزادے ہیں، نانا سے چمٹ گئے۔ میرے آقا نے صحابہ کو دیکھا اور پھر امام کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا، کبھی گالوں کو چوما، کبھی پیشانی کو چوما، کبھی لبھائے اقدس کو چوما۔ ذرا غور کرو سنیو، جس کے نام پر بڑے بڑے اولیاء انگوٹھے چومتے ہیں نام محمد پر، جب وہ نام والا خود کسی کو چومتا ہوگا تو جس کو چوما جا رہا ہے اس کے گال کی شان کے ہوں گے، اس کے ہونٹ کی شان کے ہوں گے۔ اندازہ تو فرمائیں، اللہ اکبر۔ ارے اگر حجر اسود نبی چوم لے تو سیدنا فاروق اعظم کہہ اٹھے، اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر اپنے محبوب کو چومتے ہوئے دیکھتا، میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے محبوب نے تجھے چوما ہے۔ ذرا غور فرمائیں، اندازہ کریں، میرے آقا امام حسین کو چومتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ اور اس کے بعد پھر اچانک متوجہ ہوتے ہیں حضور سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری کی طرف اور کہتے ہیں جابر یہ میرا بیٹا حسین، جی یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جابر میرے حسین کی جب شادی ہوگی، امام حسین کی، میں مفہوم کے طور پر روایت کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں، شادی ہو، اس کو بچے ہوں گے، اس میرے بچے کو بچے ہوں گے، اور اس کے بچوں میں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ابن حسین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا خاندان ہے؟ دادا کا نام علی ہے، وہ بھی نبی نے رکھا، دادی کا نام فاطمہ ہے، وہ بھی نبی نے رکھا، بڑے ابا کا نام حسن ہے، وہ بھی نبی نے رکھا، ابا کا نام حسین ہے، وہ بھی نبی نے رکھا، پھپھی کا نام زینب ہے، وہ بھی نبی نے رکھا، اور اب پیدا ہونے والے امام زین العابدین کا نام بھی میرے نبی رکھ رہے ہیں۔ فرمایا میرے حسین کی اولادوں میں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ابن حسین ہوگا، اور وہ اتنی عبادت کرے گا، اتنی عبادت کرے گا، اتنی عبادت کرے گا کہ عرش کے نیچے سے قیامت کے دن آواز آئے گی کہ سید العابدین کہاں ہے، سید العابدین کہاں ہے؟ تو اس وقت میرے حسین
پھر میرے زین العابدین کی بھی شادی ہو، اس کو بھی بچے پیدا ہوں گے، اس کے یہاں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام محمد، میرے نام پہ محمد ہوگا، دنیا اس کو محمد باقر کہے گی۔ کیا کہے گی؟ پوتے کا نام بھی رکھا، پر پوتے کا نام بھی رکھا، حضور نے رکھا۔ یہ لوگ دنیا میں ابھی آئے نہیں ہیں۔ پھر کہا جابر اللہ تجھے اتنی لمبی عمر دے گا کہ میرا محمد باقر تیرے گھر آئے گا۔ اس پر اگر سنی سبحان اللہ نہیں کہتا تو مجھے کوئی افسوس سبحان نہیں۔ اللہ، اتنی بڑی بات ہے، ساری دنیا جس نبی کو سلام کرتی ہے وہ نبی کسی کو سلام فرما رہے ہیں، اور دنیا میں آنے سے پہلے فرما رہے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر۔ جابر وہ محمد باقر میرا پوتا تیرے گھر آئے گا، اور جب وہ تیرے گھر آئے تو اس کو میرا سلام پہنچانا۔ کس کو کہا؟ حضرت جابر۔ حضرت جابر کی عمر امام حسین کی عمر سے زیادہ تھی، بلکہ مولا علی کی عمر کے برابر کم و بیش تھی حضرت سیدنا جابر۔ توجہ آپ کی، غور کریں، اندازہ فرمائیں، اتنی بڑی عمر، اس کے بعد اتنی لمبی عمر پائی۔ حضور کا وصال ہوا، صدیق اکبر کا دور آیا، ان کا وصال ہوا، فاروق اعظم کا دور آیا، ان کا وصال ہوا، عثمان غنی کا دور آیا، ان کا وصال ہوا، مولا کائنات کا دور آیا، ان کا وصال ہوا، امام حسن کا دور آیا، ان کا وصال ہوا، امام حسین کا دور آیا، کربلا ہو گیا، وہ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد واقعہ حرہ ہو گیا، امام زین العابدین کی شادی ہوئی، امام باقر پیدا ہوئے، اور ابھی محمد باقر کی عمر، امام باقر جو امام جعفر صادق کے والد ہیں، ان کی عمر ابھی صرف 5 یا 6 سال کی تھی، ننھے سے شہزادے تھے۔ مدینہ منورہ میں کوئی بیمار پڑا، اس کے گھر امام زین العابدین کو کسی نے عرض کی سرکار شہزادے کو بھیج دے یا آپ خود تشریف لائیں، فلاں فلاں شخص بیمار ہے، اگر آپ آ جائیں گے یا شہزادہ آ جائے گا تو آل رسول کی برکت سے بیمار اچھا ہو جائے گا۔ امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام محمد باقر کو بھیجا، 5-6 سال کی عمر تھی، سواری پر گئے، کچھ خدام ساتھ میں تھے، بیمار سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کسی نے کان میں کہا محمد باقر تمہیں پتا ہے اس محلے میں آج جس میں تم تشریف لائے ہو اس میں تمہارے نانا کے ایک صحابی رہتے ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ حضرت جابر ہے، کیا آپ ان سے ملاقات کریں گے؟ تو آل رسول میں، اہل بیت میں اور صحابہ میں پیار اتنا تھا، جیسے ہی امام باقر نے سنا کہ اللہ اکبر اس محلے میں میرے نبی کے صحابی رہتے ہیں، میرے نانا کے صحابی رہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، بالکل میں چلوں گا۔ اللہ اکبر۔ صوفیہ کی تشریح کے ساتھ اپنے الفاظ کے جامع میں سن لیجئے، جب امام محمد باقر حضرت جابر سے ملنے کے لیے چلے تو ان کی عمر کتنی بڑی تھی، داڑھی بھی سفید تھی، نگاہیں بڑی عمر کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ جب کسی نے اطلاع دی کہ آپ کے گھر آل رسول محمد باقر آ رہے ہیں تو آپ شاگردوں پہ غصے میں آ گئے، ارے وہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ آتے مجھے اطلاع کرتے تو میں ان کو آنے نہیں دیتا، میں خود جا کر کے ان سے ملاقات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ، میں خود جا کر ان سے ملاقات کرتا، لیکن اب آ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ شہزادے کی عمر کیا ہے، یہ دیکھا کہ رگوں میں نبی کا خون موجود ہے، اور فرمایا اب چونکہ وہ آ رہے ہیں تو مجھے اٹھا کر ان کے استقبال کے لیے کھڑا کرو۔ ان کے شاگردوں نے کھڑا کیا۔ جب امام باقر آئے تو حضرت جابر نکلے استقبال کے لیے اور ان کے سینے کے بٹن کھولے، جو ان کے لباس میں بٹن تھے، سینے کے بٹن کھولے، اور بٹن کھولنے کے بعد یوں سینے پہ ملا اور ملنے کے بعد سون کر مسکرائے، سینے پہ ملا اور مل کے مسکرائے، اور اس کے بعد ان کے کان میں کچھ کہا اور وہ بھی مسکرائے۔ پھر امام باقر چلے گئے، یہ اپنے گھر میں آ گئے۔ شاگردوں نے پوچھا سرکار آپ نے ان کے سینے پہ مل کے سونگا تو کیوں مسکرایا؟ تو امام حضرت جابر کہتے ہیں واللہ جو اپنے نبی کے بدن میں خوشبو سونگتا تھا وہی میں نے حضرت باقر کے بدن میں خوشبو
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا بیدم شوارسی کہتے ہیں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول. اور اس کے بعد حضرت امام باقر سے پوچھا گیا انہوں نے آپ کے کان میں کیا کہا جو آپ مسکرا دیے؟ تو امام محمد باقر کہتے ہیں انہوں نے کہا شہزادے آپ کے نانا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ میرے گھر آؤ گے تو میں آپ کے نانا کا سلام آپ کو پہنچا دوں، تو آپ کے نانا نے آپ کو سلام کہا ہے تو میں نانا کا سلام سن کر مسکرا دیا. اور پھر حضرت جابر نے کہا لوگوں اب تک زندگی کی گارنٹی تھی کیونکہ میں نبی کا سلام لے کے زندہ تھا، اب میرے کفن کی تیاری کر لو، اب میری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دیکھو یہ محبت کی اہل البیت سے، یہ محبت کی صحابہ نے اہل البیت سے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں اب اپنی گفتگو کو دوسرے رخ پر لے جاتے ہوئے، اللہ اکبر، راجستھان والوں اور سے یعقوب شاہ رحمت اللہ علیہ میں آنے والوں، ہم بھی تو اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی تو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت کا حد کہاں تک ہے؟ صرف ہاتھ چومیں گے یہ محبت، صرف نذرانہ دیں گے یہ محبت، لیکن ہم ان کے دلوں کا خیال نہیں کرتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں اور اس کے دل کا خیال نہ کریں؟ آج کل کے سادات تو نسلی سید ہے نا، جو اصل سید تھے، یہ سارے سیدوں کی جو اصل تھے وہ حسنین کریمین سیدہ فاطمہ مولا علی. اب آپ سے پوچھتا ہوں اگر ان سے محبت ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ کربلا کی سرزمین پر جو امام حسین نے قربانی دی کس لیے دی؟ کیا وہ حکومت چاہتے تھے؟ بتائیں کیا وہ حکومت چاہتے؟ میرے بھائی جس کے بال بچے کائنات میں حکومت کرتے ہوں انہیں حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ بلکہ بال بچے تو ان کے بہت بڑی چیز ہے، ان کے بچوں کے بچوں کے بچوں میں سرکار غوث پاک آتے ہیں. جو ان کا غلام ہو جاتا ہے ان کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. جو ان کے غلام ہو جاتے وہ حکومت کرتے ہیں. کیا لوگوں نے نہیں دیکھا ابراہیم ابن ادھم کو؟ ابراہیم ابن ادھم کوئی آل رسول تو نہیں، سادات تو نہیں، حسنین کریمین کے برابر تو نہیں. ارے یہ غلام بن گئے ابراہیم ابن ادھم حسنین کریمین کے، تو کیا مرتبہ ملا؟ تخت و تاج کو ٹھکرایا اور ٹھکرا کر کے جب دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے تو وزیر جو بادشاہ بن چکا تھا سیدنا ابراہیم ابن ادھم کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے ابراہیم تم بادشاہ تھے، تم نے بادشاہت چھوڑی، دنیا نے مجھے بادشاہ بنایا، لیکن میں تمہارا وزیر ہوں، تمہارا وفادار ہوں. ایک کام کرو، یہ گدڑی سی رہے ہو، لباس پہ پیون لگا رہے ہو، ارے کیا فاقہ کشی ہے، کیا قسم پرسی ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، کیا بھوک ہے، کیا پیاس ہے. نرم گدوں پہ سونے والا آج اس کو بستر بھی نصیب نہیں، محلوں میں رہنے والا آج اس کو چھت بھی نصیب نہیں، قیمتی لباس پہننے والا آج اس کو کپڑے بھی نصیب نہیں، پیون لگا رہے اپنی گدڑی پر. اللہ اکبر. چلیے چلیے میں بے وفا نہیں کہ آپ کو بھول جاؤں، آپ کے احسانات یاد ہیں. چلے تخت انتظار کر رہا ہے، تاج انتظار کر رہا ہے، حکومت انتظار کر رہی ہے، سطوت اور شہرت انتظار کر رہی ہے. چلیے واپس سے پھر بادشاہ بن جائیے، یہ غربت چھوڑ دیجئے، فقر و فاقہ چھوڑ دیجئے. سیدنا ابراہیم ابن ادھم نے لباس سیتے سیتے سوئی کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد فرمایا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس کر دو. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس وقت جب آپ نے کہا دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس کرو تو پورا دریا مچھلیوں کے سر سے بھر گیا. ہر مچھلی نے منہ کو اوپر اٹھایا اور ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی اور ان کے منہ سوئی سے بھرے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم نے کہا یہ سوئی نہیں چاہیے مجھے میری اپنی سوئی چاہیے. تو ایک مچھلی ان کی سوئی لے کر کے اوپر منہ اٹھاتی ہے اور آپ سوئی لے کر کے مسکرا کے وزیر سے کہتے ہیں او وزیر بتا وہ حکومت بہتر تھی یا یہ حکومت بہتر؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.